میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب. آپ ماہر سیاسی معیشت ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر لام سے بہت بہت ویلکم سر. میرے ساتھ ایسر ملک صاحب موجود ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے یہ بھی رو رہے ہیں اور ریل اسٹیٹ بھی رو رہی ہے. کیا زمانہ ہوا کرتا مشرف صاحب کے دور میں ہے کہ یوں آ رہا ہے یوں جا رہا ہے, ایسے کسی پراپرٹی نہیں چل رہی, سٹا چل رہا ہے. مطلب یہ بھی کوئی نہیں, وہ تو گریٹ مین تھے لیکن آپ لوگوں کو گریٹ کام نہیں کر رہے تھے. میں یہ بتا رہا ہوں وہ بھی کوئی وہ سٹا لگا ہوا ہے, ویسے اب ٹھہرا ہوا ہے. باقی مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر ایسا اکبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یا نہیں ہیں, لیکن ہمارے پینل میں ہے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب بھی مجھے بتایا گیا جوائن کریں گے. سب سے پہلے بجٹ تقریر جناب ڈاکٹر صاحب, کیونکہ میں خود اکیڈیمک رہا ہوں تو میرا باعث ہے, پہلے آپ کو مائک دیتا ہوں. تقریر پہ سر آپ کی رائے. تقریر سننا بہت مشکل کام تھا میرے لیے. وزیر خزانہ کی؟ ہاں جی. اچھا, اس لیے نہیں کہ وہ تقریر میں کوئی ایسی بات تھی, وہ تو تھی مگر اس میں مزید یہ کہ جو آپ کو انداز بیان لگتا ہے پسند نہیں آیا. انداز بیان سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ بیان کیا جا رہا ہے. حکومت کی تعریفیں زیادہ تھی نا. حکومت کی تعریفیں زیادہ تھی, اپوزیشن کے نعروں کا اتنی بوچھاڑ تھی کہ سمجھنا ہی مشکل ہو رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. کانسنٹریٹ کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا. صحیح ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ جو ہے جس کا کل اخراجات کا تخمینہ 17,583 ارب روپے ہے, اس میں سے 8,207 ارب تو نکل جائے گا قرض و سود کی ادائیگی. تو اس کو کس طرح انٹرپریٹ عام آدمی کے لیے سمجھائے کہ کل اخراجات کا تخمینہ جو 17,573 ارب ہے اس میں 8,000 ارب تو صرف سود کا جا رہا ہے. دیٹ از کریکٹ. دیکھیں جی, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انفلیشن ریٹ کم ہوا ہے, جو کہ ہوا ہے, مگر پہلے اتنی انفلیشن ہو گئی ہے کہ لوگ ظاہری بات ہے اس سے بہت بری طرح سے متاثر ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے نتیجے میں جو انٹرسٹ ریٹ اسٹیٹ بینک وغیرہ جن کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے وہ بھی اوبیسلی گرے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ایکچولی تھوڑی سی فسکل سپیس بنی ہے, کیونکہ جو ادائیگی کرنی ہے انٹرسٹ کی وہ کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور انفیکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ری فائنینس بھی کر سکتی ہے پرانے بانڈز وغیرہ کو ڈیل کرنے کے لیے. تو اس فائنینشل سپیس کو کسی ایسے طریقے سے اگر وہ استعمال کرتے کہ بڑے پیمانے پر نہ صرف وہ ریلیف دیتے بلکہ پی ایس ڈی پی اور ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر کوئی اچھے طریقے سے اس پہ غور کر کے اکانومی کو سٹیمولیٹ کرنے کا پروگرام بناتے تو میرا خیال ہے بہت اچھا ہوتا. مگر اس کے بجائے انہوں نے اس فسکل سپیس کو ان اے سرٹن سینس میں کہوں گا ضائع ہی کر دیا. اور آپ نے دیکھا کہ ٹارگٹس جو انہوں نے رکھے اس کے حوالے سے ٹیکسز کی شرح چند چیزوں کے علاوہ ایف ای ڈی کی انٹروڈکشن کے نتیجے میں اور مختلف قسم کے اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی انٹروڈکشن کے نتیجے میں ٹھیک ہے معاملات جو ہیں جو عام بندے کے لیے خاص طور پہ جو ملازمت پیشہ فرد ہے ان کے لیے اور مزید مشکل کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بجٹ ریلیف لے کے نہیں آیا عوام کے لیے؟ تھوڑی بہت ریلیف, جس طرح 10% تنخواہیں, سرکاری ملازم ہوتے کتنے پورے پاکستان میں؟ یہ بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ سرکاری ملازم ہوتے کم ہیں, مگر چلے ان کو 10% دی, اس میں سے 5% تو آپ کاٹ دینا کیونکہ 5% تو انفلیشن ہے, تو 5% ہی ریل ان کو ریلیف دی. مگر ایٹ دا سیم ٹائم دوسری طرف بھی دیکھیں نا کہ اشیاء میں جو ٹیکسز ایف ای ڈی وغیرہ شامل کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں وہ بھی کوئی بہت بڑی ایڈیشن نہیں ثابت. ٹھیک ہے.